بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت کے حوالے سے۔ یہ دنیا کی زندگی انتہائی کم ہے، 70 80 یا 90 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بہت سارے مصائب، بہت ساری خوشیاں، بہت سارے غم، بہت ساری یادیں لے کر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ مختصر وقفے کا جو انجام ہے وہ موت کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس جگہ پر آئے گی اور کس لمحے آئے گی۔ یہ ایک سب سے بڑی مسٹری ہے جو کہ تب حل ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کسی کی موت جو ہے وہ بیماری سے آتی ہے، کسی کی موت حادثاتی طور پر آتی ہے، کسی کو جو موت وہ پانی میں ڈوب کر آتی ہے، کسی کو جو موت ہے وہ پہاڑ سے گرنے سے آتی ہے، کسی کی موت گھر کے بستر پہ آتی ہے، کسی کی ہسپتال کے بیڈ پر آتی ہے۔ اس طرح موت کے بہت سارے مختلف طریقہ کار ہیں، اور ہر انسان کو جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے موت آتی ہے، اور اس کا کافی حد تک جو اس کا انحصار ہے وہ اس کی زندگی کے اعمال پہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کی مشکلات سے اور مصائب سے گھبرا کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ حالیہ سروے کے مطابق جاپان، جو کہ دنیا کا سب سے تیز رفتار اور سب سے مالدار ملک ہے، وہاں پہ 70,000 لوگ جو ہیں، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، اپنے گھر میں اکیلے پن کی وجہ سے مردہ حالت میں پائے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اکیلے رہ جاتے ہیں، اپنی فیملیز ان کی چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ اکیلے تنہائی میں زندگی گزار کر اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہیں وہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہوتی ہیں، اور سب سے تیز رفتار شہر دنیا میں سب سے زیادہ جو سمجھا جاتا ہے وہ اسی شہر کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا تعلق اس کی مادی حیثیت سے نہیں ہے، انسان کی زندگی کا تعلق اس کی روحانی اور فطری طور پر مضبوطی اور روح کی مضبوطی سے ہے۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ظاہر پہ توجہ کم اور اپنے باطن پہ توجہ زیادہ رکھتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے وہ سیدھی بات کرے، لوگوں کے ساتھ داؤ پیچ نہ کرے، منافقت سے کام نہ لے، کم لوگوں سے ملے لیکن اچھا ملے، توحید کے رستے پہ قائم رہے، صراط مستقیم کو فالو کرے، اہل بیت کی ٹیچنگ سے سیکھے، اور جو بھی وہ سنت پہ عمل کر سکتا ہے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں فیئر ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، کسی کی پیٹھ میں خنجر نہ گھونپے، اور اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ دنیا کی محبت، ویئرز، جو کہ دنیا کی شہوتیں ہیں، رنگینیاں ہیں، یہ صرف 70 80 90 سال کی حد تک ہیں، یا شاید اس سے پہلے بھی ختم ہونے والی زندگی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کا جو سفر ہے وہ بہت طویل ہے، وہ روز حشر تک ہے، اور اس کے بعد جزا اور سزا کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کو جنت یا جہنم کس رخ پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی کے سفر کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ڈیلی موت کو یاد کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اگلے لمحے، اگلا دن، اگلا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم ہے، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزاریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں ان تمام برے اعمال کی جو آپ نے کیے ہیں اور جو حال میں آپ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دل دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے فاصلہ رکھیں، اور ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ تعلقات آیا نبھانے بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ انسان میں دانش مندی پیدا ہوتی ہے، اس میں سہولت آتی ہے، اس کی روح میں وسعت آتی ہے، اس کے دماغ میں روشنی آتی ہے، وسعت آتی ہے۔ انسانی معاملات جو ہیں ویئرز وہ وسعت سے چلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیسے ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہوگا، جس کی لوگ اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کریں گے، تو وہ شخص حقیقی طور پر اچھا ہے۔ بلا غرض اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اچھائی کا عنصر موجود ہے۔ زندگی کو مختصر طریقے سے، مختصر فارمیٹ پہ سمجھ کر گزاریں،
اور کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ دعا میں اللہ سے اپنی اگلی زندگی اور آخرت کی جو ہے منزلیں جو ہیں وہ آسانیاں مانگیں۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے لیکن اپنی حکمت کے مطابق پوری کرتا ہے۔ دعا میں عاجزی اور اخلاص بہت ضروری ہے، اور ہر مشکل میں سب سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں اور پھر اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی اور آسانیاں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے بچائے، اور مصائب میں صبر بھی دے اور شکر بھی دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔